جو بیچتے تھے درد دل کی دوا، وہ اپنی دکان اور بڑھا گئے۔ قومیں تو ایسے ہوتی ہیں جیسے نیپال کی قوم تھی۔ اس قوم نے ایک ہی جھٹکے میں اپنی آزادی حاصل کر لی۔ غیرت مند قومیں ایسے ہوتی ہیں کہ وہ ایک ہی جھٹکے میں اپنی آزادی حاصل کر لیتی ہیں۔ کوئی بہانہ نہیں، کوئی جھٹک نہیں۔ یہاں لوگ اپنی بھوک، اپنی دیہڑی کو دیکھ کر، اپنے مفاد کو دیکھ کر کہتے ہیں نہیں جی ہم تو بھوکے مر جائیں گے، اگر ایک دن باہر نکل جائیں گے تو ہم تو مر جائیں گے، ہم تو پھڑک جائیں گے۔ ارے اس مرنے سے تو بہتر ہے ایک دن میں ہی مر جاؤ، غلامی سے تو بہتر ہے کہ ایک دن میں ہی مر جاؤ۔ کمال ہے، جہاں لوگ جو ہے نا سوئی ہوئی قوم ہے، بالکل سوئی ہوئی قوم ہے۔ میرے اس بیان پر غصہ تو بہت آئے گا، کیونکہ یہ ہے کہ یہ قوم سوئی ہوئی ہے، ان سے جو جی چاہے ہو جائے، یہ نہیں اٹھے گی۔ یہ ایک بالکل جیسے کہتے ہیں سوئی ہوئی قوم ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ پلیز ابھی بھی سوچو کچھ، ابھی بھی اٹھ جاؤ، ابھی بھی اپنے ہوش کی نہن لے لو۔ اپنا حق جو لوگ نہیں حاصل کر سکتے وہ یہی بہانے تلاش کرتے ہیں کہ آج میں نے کام کرنا تھا وہ نہیں ہونا، آج میرا یہ نہیں ہونا، آج میرا وہ نہیں ہونا۔ یہ بالکل ایک ناکام قوم کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ پیچھے کی طرف دیکھتی ہے، آگے کی طرف نہیں دیکھتی۔ پلیز سمجھاؤ، سدھر جاؤ، ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ اپنے ملک کو، اپنے گھر کو، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے سوچو، ذرا کچھ دیر کے لیے سوچو کہ تم لوگ آزاد ہو یا غلام۔ پھر کامنٹ میں بتانا کہ یہ آزادی ہے یا غلامی۔ کچھ تو ہوش کے نہن لے لو، کچھ تو سوچ لو۔ یہ ایک عذاب سے بڑھ کر زندگی ہے۔ اس زندگی سے جو ہے نا کیسے ہر کوئی غربت کی لکیر میں جا رہا ہے۔ کیوں جا رہا ہے؟ اس کی ایک ہی بڑی وجہ ہے کہ ہم لوگ حق سے پیچھے ہٹ چکے ہیں۔ ہم لوگ اپنا حق لینا نہیں چاہتے، ہم اپنے حق کے لیے لڑنا نہیں جانتے، ہم اپنے حق کے لیے کھڑا نہیں ہونا جانتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم ہر دنیا کے ہر کام سے ناکام ہو چکے ہیں، بالکل پیچھے ہٹ چکے ہیں۔ پلیز